علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری اس مجلس اصلاح برائے فنکار یعنی شعبے سے تعلق رکھنے والے کچھ ہمارے تاثرات بھی ہیں، تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس مجلس کے تحت ہونے والے اس اجتماع میں جو تیاریاں ہوئیں تو ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ایک دفعہ سن رہا تھا جناب الیاس قادری صاحب کو، تو بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، اتنا اچھا انداز ہے ان کا ماشاءاللہ گفتگو کا اور دین کے حوالے سے باتیں کرنے کا کہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں باتیں۔ دعوت اسلامی نے یہ کوشش کی ہے کہ فنکاروں کا طبقہ جو ہے ہمارا، ان کو بھی شرکت کے لیے بلایا جائے فیضان مدینہ میں، اور جو دینی جو معلومات ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدنی معلومات کی بہت ضرورت ہے، دینی معلومات کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہمارے آگے چلنے کے جو ہے اصلاحی پروگرام ہے، ہمارا مدنی جو ایک راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے ماحول نے ہمیں وہ ساری چیزیں سکھائی جو کہ ہمیں علم نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے دن کے کام ہیں جو ہم ریگولر کرا کرتے تھے، لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ اگر وہ سنت کے طریقے سے کریں گے تو ہمیں وہ کام بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ ساری برکتیں ہمیں ملی دعوت اسلامی کے ماحول سے، اور ہمارے پیارے بابا جان امیر اہل سنت ہمارے مرشد کی محنتیں ہیں کہ آج دعوت اسلامی پوری دنیا میں جس طریقے سے کام کر رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اور لاکھوں نوجوان جو اس فیلڈ میں ہوتے تھے یا مختلف بری فیلڈز میں جیسے کہہ سکتے کہ ہوتے تھے، لیکن امیر اہل سنت کی محنت ہے کہ آج وہ اپنے سر پہ امامہ سجا کے گھوم رہے، چہرے پہ سنت مبارک سجا کے گھوم رہے۔ الیاس قادری صاحب نے ایک بات کہی کہ اگر آپ دین کی طرف چلے جاؤ گے تو میرا رب آپ کو بہت کچھ عنایت کرے گا۔ دیکھیے، بے شک ہم فنکار ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری غلطیاں ہیں کیونکہ ہمیں وہ باتیں نہیں پتا جو مدنی پھول ہمیں بتاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا تو ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے، جب اولاد کو پتہ چل جائے گا تو ہمارے جانے کے بعد کم از کم ہماری اولاد قبر پر آ کر اگر یاسین شریف پڑھے گی، ہمارے لیے دعا کرے گی تو ہمارے لیے کتنا کرم ہو جائے گا۔ میرے رب نے مدنی چینل کے حوالے سے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم اس موقع کو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ بار بار ایک بات کہتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بابا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی ہر تربیت والی بات پر مولا ہمیں توجہ سے سنوانا، اور ہم جب توجہ سے سن لیں۔ بہت چھوٹا ہوں میں، ٹی وی آرٹسٹ، بہت چھوٹا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب بابا جان سے میں سن کے جاؤں گا اور اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ میری بھی آنکھ سدھر جائے گی۔ شوبز کے اسلامی بھائی ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رؤف عالم ہے، میں ٹی وی آرٹسٹ ہوں، اور میرے محسن عمر شریف بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرا ایک سوال ہے سر آپ سے، یہ جو بڑے بڑے نالے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے برج بنے ہوئے ہیں، پل، اس پر آیتیں وغیرہ لکھی جاتی ہے، کیا وہ جائز ہیں جبکہ نیچے بدبو وغیرہ ہوتی ہے؟ اور ہم کہیں آیت اگر دیکھ لیتے ہیں نیچے پڑا ہوا کوئی پیپر یا کچھ بھی، اس کو اٹھا کے ہم چومتے ہیں اور خوشبو وغیرہ بھی لگاتے ہیں گھروں میں، ہم جہاں بھی جو بھی چیز لکھتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ جو بدبو وغیرہ ہے اس کے اوپر جا رہی ہے برج کے اوپر، تو کیا یہ لکھنا جائز ہے ان پلوں کے اوپر؟ ایسی جگہ ہے کہ جب بدبودار ہوا جا کے ٹکراتی ہے تو ایسی جگہ پر اللہ اور رسول کے نام نہیں لکھنے چاہیے۔ با ادب با نصیب، صلو